اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس آیت نمبر 74 تک ہم نے کل کر لیا تھا۔ اب انشاءاللہ ہم آیت نمبر 75 سے سٹارٹ کریں گے، اور ہم نے کل یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے پچھلی قوموں کے اور انبیاء کے قصے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم میں سنائے ہیں۔ آپ میں سے کون بتائے گا کہ اس کی وہ وجہ کیا ہے؟ کیا ریزن ہے پچھلی قوموں کے قصے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنانے؟ میم، ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تقویت دینے کے لیے، اور دوسرے جو مشرکین مکہ یا آنے والے جو لوگ ہیں ان کی عبرت کے لیے۔ تاکہ وہ سیکھیں کہ اگر وہ اللہ کی بات مانیں گے تو ان کو کیا فائدہ ہوگا، اور اگر وہ اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو ان کو کیا نقصان ہوگا۔ چلیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم بہترین طریقے سے جو ہے وہ قرآن کو سمجھیں بھی، سیکھیں بھی، اس کے اوپر عمل بھی کریں۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ، پھر ہم نے ان کے بعد اٹھایا موسیٰ کو، موسیٰ علیہ السلام، وہ ہارون اور ہارون کو، الی فرعون، فرعون کی طرف، یعنی نوح علیہ السلام کے بعد، اور کل ہم نے دیکھا کہ کس طرح نوح علیہ السلام کی نسل میں بھی انبیاء کس طریقے سے آئے، اور ان کے بعد اب یہاں پر ایک بڑی میجر قوم جو ہے بنی اسرائیل، ان کا ذکر اور ان کے بیچ میں آنے والے انبیاء، اور خاص طور پر فرعون اور اس کے سرداروں کا ذکر ہے، کیونکہ فرعون کا جو کردار تھا کم و بیش قریش مکہ کے جو سردار تھے وہ اسی طرح کے تھے۔ وہ یہ دعویٰ تو نہیں کرتے تھے کہ ہم کسی دیوتا کے اوتار ہیں، لیکن تکبر میں اور انا پرستی میں اور تعصب میں وہ فرعون اور اس کے سرداروں سے کچھ کم نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم بعثنا من بعدہ موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ، پھر اس کے بعد بھیجا ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، بآیاتنا، اپنی ہماری آیات کے ساتھ، فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ مجرم لوگ تھے۔ ان کے تکبر نے انہیں حق کو پہچاننے نہیں دیا۔ یہ جو احساس بڑائی ہوتا ہے نا، یہ جو سپیریورٹی ایک کمپلیکس ہوتا ہے انسان کے اندر، اور وہ اپنے آپ کو اپنے تئیں کوئی بڑی چیز سمجھتا رہتا ہے، اس کی وجہ سے اس سے خیر بہت دور ہو جاتی ہے۔ کیوں دور ہو جاتی ہے؟ کیونکہ وہ کسی کی بھی بات کو اہمیت ہی نہیں دیتا، وہ سمجھتا ہے کہ بس پوری کی پوری طاقت، ساری کی ساری عقل، سارا کا سارا اختیار، سب کچھ میرے پاس ہے، اور باقیوں کو چونکہ وہ حقیر سمجھتا ہے تو وہ ان کی بات کو وزن نہیں دیتا۔ تو اس طرح جو لوگ تکبر کرتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے سمجھتے ہیں، تو وہ حق بات کو ایکسپٹ نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ بتانے والے کو اپنے سے حقیر سمجھتے ہیں۔ فلما جاءہم الحق، تو جب آیا ان کے پاس حق، من عندنا، ہماری طرف سے، قالو، انہوں نے کہا، ان ھذا لسحر مبین، کہ یہ تو بے شک ایک کھلم کھلا جادو ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنے معجزے دکھائے، ید بیضا دکھایا، اور وہ لاٹ جو عصا تھا اس سے اژدہا بنا کے دکھایا، اسی طرح پھر 9 نشانیاں سورہ اعراف میں آپ نے پڑھی، باری باری ان کے پاس اتاری گئیں، تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو جادو ہے، یعنی بجائے اس کے کہ وہ اس حقیقت کو سمجھتے۔ حالانکہ جو ساحر تھے، جو جادوگر تھے، انہوں نے تو برملا دین کو قبول کر لیا تھا، اسلام کو قبول کر لیا تھا، تو یہ ایک بہت بڑی نشانی تھی فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے کہ یہ جادو نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو جادو کیوں گردانا؟ کیونکہ وہ تکبر کا شکار تھے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام، ایک اور جگہ آتا ہے نا، وہ فرعون کہتا ہے اپنی قوم میں کھڑا ہو کے ایڈریس کرتا ہے کہ یہ جو محلات ہیں، اور یہ جو اس کے نیچے یہ جو باغات ہیں اور ان کے نیچے جو نہریں بہتی ہیں، کیا یہ سب میری ملکیت نہیں ہے؟ اور یہ تو موسیٰ ہے، یہ تو صحیح طرح سے بول بھی نہیں سکتا، یہ تو بات بھی نہیں کر سکتا صحیح طرح سے۔ تو بات یہ ہے کہ بڑائی کا احساس انسان کو یہ نہیں دیکھنے دیتا کہ کیا بات ہو رہی ہے، وہ یہی دیکھتا رہتا ہے کہ کون کہہ رہا ہے، اور چونکہ وہ اس بتانے والے کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے،
تو پھر وہ اس کی بات کو بھی اہمیت نہیں دیتا. قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقولون للحق لما جاءکم، کیا یہ تم حق کو جادو کہہ رہے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ گیا؟ اسحر ھذا، کیا جادو ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ فرعون کی قوم جو تھی وہ جادو میں بڑی اسکل رکھتے تھے، بڑے وہ رکھتے تھے، بڑے 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 جادوگر تھے، ایکسپیرینسڈ. اور اسی لیے تو آپ دیکھیں نا کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ 70,000 جادوگر تھے. بعض نے کچھ کم فگر بھی بتایا ہے، اور بعض نے اسی طرح سے کوئی رینڈم فگرز بتائے. اب یہ سب کون سے تھے؟ یہ منجھے ہوئے جادوگر تھے جنہیں فرعون نے بلایا. اب ایک فرعون جیسا بادشاہ جو ہے وہ کسی چھوٹے موٹے کو تو نہیں بلائے گا نا، جبکہ اس نے مقابلہ کرانا تھا موسیٰ علیہ السلام کو. تو ہر شہر میں سے جو سب سے زیادہ اسکلڈ تھے، ماہر تھے جادو میں، ان کو بلایا گیا تھا. تو انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اسحر ھذا، کیا جادو ایسا ہوتا ہے؟ جادو کو تو دوام نہیں ہوتا. اور پیچھے ہم نے جادو اور معجزے کے اندر جو ڈفرینس ہوتے ہیں وہ بارہا پڑھے ہیں. کون بتائے گا جادو اور معجزے میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ پیچھے پڑھ میں کے آئے بتاؤں؟ ہیں. جی جی بتائیے. جادو جو ہے نا وہ یہ جو آیات کو پڑھ کے وہ کرتے تھے، اور معجزہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. کیا کہوں کہ مطلب معجزہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے، انبیاء کو دیا تھا. اور جادو جو ہے نا وہ جادوگر اپنی مطلب یعنی کہ اسے ٹرکس ہوتے تھے، آنکھوں کا دھوکا ہوتا تھا. اور ہوں. کیا چیز تھی اس کو اور اور بھول گئی. چلیں آپ آنکھوں سوچیے کا دھوکا. بتائے گا، آ، کوئی اور بتائے گا؟ میں نے آپ کو بتایا ہے. آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ جو آپ کو دکھا رہا ہے کوئی، یہ جادو ہے یا یہ کرامت ہے؟ بعض لوگ آپ کو پتہ ہے کہ آج کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے. اور میں نے سنا تھا یا شاید کسی اخبار میں کچھ عرصہ پہلے پڑھا تھا کسی شخص کے بارے میں کہ جی وہ ایک وقت میں بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے، اور لوگ بڑے اس کے معتقد ہو گئے تھے اور بہت زیادہ اس کو کوئی نیک اللہ کا پہنچا ہوا بندہ سمجھ رہے. وہ کرامت. معجزہ دکھایا نہیں جاتا، معجزہ خود ہی لوگوں کو فیل ہوتا ہے کہ وہ بندہ کبھی بھی اپنے منہ سے اظہار نہیں کرتا کہ یہ دیکھو میں کیا کر سکتا ہوں. نہیں لیکن جو ایسا جادو. ایک چیز یاد رکھیے، جیسے سارا نے بتایا کہ معجزہ جو ہے وہ انبیاء کے پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جی سلیکٹڈ جی، لوگ، عام بندے کے پاس ہو نہیں سکتا نا. عام بندے کے پاس نہیں ہوتا. دوسری بات یہ جو میجر ڈفرنس ہے وہ یہ کہ معجزہ جو ہوتا ہے اس کو سکھایا نہیں جا سکتا آگے. جیسے حضرت عیسیٰ جو جی تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ مادر ساتھ اندھے کو ٹھیک کر دیتے تھے. اب ایک طرف ہے طب، میڈیکل سائنس، وہ آپ پڑھا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں. لیکن حضرت عیسیٰ اپنا اپنا یہ جو معجزہ تھا، وہ جو ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ مریض ٹھیک ہو جاتا تھا، وہ کسی کو سکھا نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ اس میں کچھ نہیں کرتے، وہ خود کچھ نہیں کرتے، کچھ پڑھتے نہیں تھے اس میں، وہ تو اللہ کی طرف سے تھا. اسی طرح حضرت موسیٰ نے جب اپنی عصا کو پھینکتے تھے یا اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کے نکالتے تھے تو وہ روشن ہو جاتا تھا، تو وہ اس پہ کچھ پڑھتے نہیں تھے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ اس کو پھینک دو یہ اژدہا بن جائے گا، تو وہ کسی کو سکھا نہیں سکتے تھے. معجزے میں انبیاء کا عمل دخل نہیں ہوتا تھا. انبیاء اللہ کے حکم سے بس وہ جو بھی کام اللہ نے بتایا تھا وہ کرتے تھے تو وہ معجزہ وقوع پذیر ہو جاتا. دوسری طرف جادو جو ہے وہ ایک ایسا علم ہے تو علم ہی، یہ اور بات ہے کہ علم مضر ہے، نقصان دہ علم ہے، جو باقاعدہ سیکھا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. معجزہ جو ہے وہ ایک نبی کا جو معجزہ ہے وہ نبی خود دوسرے نبی کو نہیں دے سکتا، جبکہ جادو جو ہے وہ ایک جادوگر سے دوسرے جادوگر کو آگے سے آگے جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے، وہ ایک سے دوسرا کرتا ہے. پھر یہ کہ معجزہ جو ہے وہ
معجزہ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے نبی کے ہاتھوں وقوع پذیر ہوتا ہے. جادو جو ہے اس کو کوئی بھی کر سکتا، ٹھیک ہے، کوئی بھی اس کو سیکھ سکتا ہے، کوئی بھی اس کو کر سکتا ہے. پھر ایک میجر ڈفرنس جو ہے اس میں یہ ہے کہ معجزہ دکھانے والے چونکہ انبیاء ہوتے ہیں وہ بہت اعلیٰ اخلاق کے ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف جادوگر ہوتے ہیں جو اتنے ہی رذیل اخلاق کے ہوتے ہیں. اور یہ کہ معجزہ فلاح کے لیے کیا جاتا ہے، معجزے سے کسی کو ہارم نہیں پہنچتا، نقصان نہیں پہنچتا، جبکہ جادو جو ہے وہ کبھی بھی فلاح کے لیے نہیں کیا جاتا. بظاہر اگر کسی ایک کو فائدہ اس کا پہنچ رہا ہے نا جادو کا، تو لا محالہ کسی دوسرے کو اس کا نقصان بھی پہنچتا ہے. مثلا ایک جادوگر آپ کو کہتا ہے کہ دیکھیں جی میں آپ کے سامنے جو ہے ابھی ایسے ہاتھ کروں گا اور میرے ہاتھ کے اوپر انگور کا گچھا آ جائے گا. اب وہ جب ہاتھ ایسے کرتا ہے اور اس کے اوپر انگور کا گچھا آ جاتا ہے تو وہ انگور جو ہے وہ آئے کہاں سے ہے؟ آپ پتہ کہاں سے آتے ہیں؟ وہ جنات، جنات. جو جنات ان کے قابو میں ہوتے ہیں نا، وہ کہیں بھی کسی دکان سے کسی گھر سے اٹھا کے لاتے ہیں. یہ جو آپ کہتے ہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے چیزیں غائب ہونی شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ جنات اٹھا کے لے جاتے ہیں نا، اور وہ ملتی بھی نہیں دوبارہ، یا یہ کہ کہیں اور سے ملتی ہیں تو وہ ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دیتے ہیں. تو جادو جو ہوتا ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے کسی ایک کو لازمن. اگر ایک کا فائدہ کیا ہے، مثلا لوگ جادو کراتے، کسی پہ جادو کراتے، اب ایک جس نے جادو کرایا ہے بظاہر حقیقتاً تو ظاہر ہے اس کو فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سورہ بقرہ میں کہ یہ جو کچھ سیکھ رہے ہیں یہ ان کے لیے نقصان دہ ہے، فائدے مند نہیں ہے. تو بظاہر ایک کا ایم پورا ہو رہا ہے، ایک کا مقصد پورا ہو رہا ہے، جبکہ دوسرے فریق کو نقصان پہنچتا ہے جس کے اوپر جادو کیا جاتا ہے. تو یہ بہت میجر ڈفرینسز ہیں اس میں، معجزے میں اور جادو میں. اچھا، اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا جو وقت تھا، جو دور تھا، اس میں تو جو اسپیشلسٹ تھے انہوں نے خود ہی بتا دیا. جیسے آپ ہیرا جو ہے، کوئی ڈائمنڈ جو ہے وہ جوہری کے پاس لے کے جائیں گے تو وہ پہچان لے گا اور وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ کہ اس کی کوالٹی کیا ہے، یا یہ واقعی ہیرا ہے یا ایویں کوئی نغصہ ہے. جبکہ کسی آپ ایسے بندے کے پاس لے کے جائیں گے جسے کوئی پہچان نہیں ہے، جو جوہری نہیں ہے، جو ہیرو میں ڈائمنڈس میں ڈیل نہیں کرتا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک نگ کو ہیرا کہہ دے یا ایک ہیرے کو ایک نگ کہہ دے، کیونکہ اس کے پاس علم نہیں. تو یہاں پر تو باقاعدہ جو ساحر تھے، جو عالم تھے، اس کے علم رکھنے والے تھے، جاننے والے تھے جادو کے، وہ بتا رہے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے. پھر بھی انہوں نے اپنے تکبر میں آ کے انکار کر دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، ساحر تو، جادوگر تو کبھی فلاح نہیں پاتا. جادوگر تو دنیا اور آخرت میں ناکام ہی ہوتا ہے. جادوگر دنیا اور میں کیسے ناکام ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو غالباً ایک دفعہ ایک قصہ سنایا تھا، اور یہ ڈاکٹر جاوید صاحب جو ہیں، جو سورہ رحمان ریکمینڈ کرتے ہیں سننے کے لیے، تو انہوں نے ایک انٹرویو میں سنایا تھا. اور یہ چونکہ پرسنلی بھی تھوڑا سا ہم جانتے ہیں ان کو، جاوید صاحب جو ہیں میرے بھائی کے دوست ہیں، تو وہ انہوں نے وہ قصہ سنایا تھا، تو اوتھینٹک ہے. وہ سنا یہ رہے تھے، بتا یہ رہے تھے کہ ہاسپٹل میں ان کے پاس ایک شخص کو لایا گیا، تو اس کی حالت کافی خراب تھی، اور جو عورت اس کو لے کر آئی تھی وہ اس کو چھوڑ کے چلی گئی وہاں پر، اور ایمرجنسی میں اس شخص کو رکھا گیا تھا. تو یہ ان کی سروسز ہاسپٹل لاہور میں، یہ ایمرجنسی میں سورہ رحمان چلاتے ہیں دن میں 3 دفعہ. تو کہتے جب سورہ رحمان چلائی جاتی تھی نا، تو اس شخص کے ناک میں سے اور کان میں سے اور منہ میں سے کیڑے نکلتے تھے. تو نرس بھاگی بھاگی آئی اور اس نے بلایا ان کو اور دکھایا کہ دیکھیں اس کے منہ میں سے نا ورمز نکل رہے ہیں، کیڑے، ناک میں سے بھی، کانوں میں سے بھی اور منہ میں سے بھی. تو وہ کہتے ہیں ہم نے ان کیڑوں کو، اس نے نرس نے نا وہ کوئی جو پلیٹ ہوگی ان کی جو ڈریسنگ پلیٹس وغیرہ ہوتی ہیں، تو اس میں وہ اکٹھا کری، تو باقاعدہ وہ چل رہے تھے، اور جیسے ہی سورہ رحمان بند ہوتی تھی وہ کیڑے نکلنا بند ہو جاتے تھے. انہوں نے اس کے مختلف ٹیسٹ کروائے، اندر سورس تو تھے اس کے زخم، اندر باڈی میں اس بندے کے کافی کریٹیکل کنڈیشن تھی، لیکن
اندر سے مطلب پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس جگہ سے کیڑے نکل رہے ہیں. کافی ٹیسٹ وغیرہ ہوئے. اب بہرحال انہوں نے تھوڑا سا جانچ پڑتال کرنی شروع کی تو وہ عورت جب آئی ایک دفعہ دوبارہ تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا. اس کو ایڈز تھی اس شخص کو نا. تو پہلے تو آئیں بائیں شائیں کرتی رہی. پھر جب انہوں نے اس سے پوچھا کہ یہ تمہارا کیا لگتا ہے اور پھر انہوں نے بتایا کہ اس کو ایڈز ہے تو وہ ڈر گئی. پھر اس نے بتایا کہ یہ میرا شوہر ہے اور یہ کالا جادو کرتا ہے. اور پھر اس نے بہت ساری ایسی چیزیں بتائی نعوذ باللہ جو جادوگر کرتے ہیں. اور آپ کو میں نے ایک دفعہ پہلے سورہ بقرہ کے اس میں لیسن میں بتائی بھی تھی کہ کیا کیا جو ہے یہ محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں. تو وہ شخص جو تھا اس کو جب بھی قرآن اس کے پاس چلایا جاتا تو اس کے جسم میں سے کیڑے نکلنے شروع ہو جاتے تھے کیونکہ شیاطین تھے نا اس کے اندر بھی, تو وہ قرآن کو برداشت نہیں کر پاتے تھے. بہرحال بڑی میزریبل کنڈیشن میں اس بندے کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی تھی, فوت ہوا. اسی طرح اور بھی میں نے یہ واقعات سنے ہیں, پڑھے بھی ہیں. جادوگر جو ہوتے ہیں دنیا میں بھی ان کی بڑی میزریبل حالت ہو جاتی ہے. اور اکثر جو جادوگر ہوتے ہیں ان کو کینسر ہو جاتا ہے کیونکہ یہ جو جنات ہوتے ہیں نا یہ جو یہ عملیات کرتے ہیں اور عملیات میں جتنے یہ نقصان مطلب دوسروں کو پہنچاتے ہیں اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں جس طرح سے, تو وہ ظاہر ہے وہ پھر ان کے جسم کے اوپر نیگیٹو جو ہے وہ اثر ڈالتے ہیں. اور عموماً پھر یہ شدید قسم کی ایسی بیماریاں کینسر یا ایڈز وغیرہ اس طرح کی بیماریوں کے شکار ہو کے مرتے ہیں. تو دنیا میں بھی ان کو کوئی فلاح نہیں ملتی. اور آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا اسی طرح سے کہ دنیا میں بھی ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ کوئی بہت ویل آف زندگی نہیں گزار پاتے. یعنی پیسہ اس طرح جس طاقت کے لیے کے حصول کے لیے یہ جادو سیکھتے ہیں اور یہ سارے عمل کرتے ہیں تو وہ بھی ان کو ملتا نہیں ہے عام طور پر. جی سارا. میم میں نے کوشچن یہ پوچھنا تھا کہ جادو تو جو کرتے ہیں ان کا تو پتہ ہے کہ وہ میزریبل ہوتے ہیں, لیکن کیا تعویذ گنڈے جو کر رہے ہوتے ہیں یہ جو پتہ نہیں کیا کیا پرچیوں پہ لکھ لکھ کے وہ بنا کے پانی میں گھول کے پئیں اور اس کو کر کے کریں, دیکھ یہ والی چیزیں. تعویذ کا جو معاملہ ہے نا ایک تو وہ تعویذ ہوتا ہے جس پہ قرآن کی آیت لکھی ہوتی ہے, آیت آپ کو سمجھ آ رہی ہے اور اس میں اس کو وہ پانی میں گھول کے کہتے ہیں, آپ دیواروں پہ چھڑکیں یا پینے کے لیے کہتے ہیں. اگرچہ کہ یہ ہے تو بدعت, ٹھیک ہے, یہ درست نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی قرآن کی کسی آیت کو کسی چیز پر لکھ کر گھول کے نہ تو پیا نہ پینے کا حکم دیا. دم ضرور کیا جاتا ہے, قرآن کی آیات کے ساتھ بھی دم کیا جاتا ہے. اور سورہ فاتحہ اسی طرح معوذتین یا رقیہ شریعہ بیسیکلی وہ آیات ہیں جن کو جو علماء ہیں انہوں نے اکٹھا کیا ہے, جس میں سے یہ سورہ یونس کی جو آگے آیات آئیں گی یہ بھی اس میں شامل ہے. تو وہ شیاطین کو چونکہ ڈرانے والی دھمکانے والی ہیں تو وہ سنوائی جاتی ہیں. تو دم کرنا یا قرآن سننا یہ تو سنت سے ثابت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت بھی دی ہے. اور جہاں تک تعلق وہ آیات جو لکھی ہوئی ہوتی ہیں بالکل صحیح درست اور دینے والا بھی دیندار ہوتا ہے, اور لیکن یہ کہ وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ اس کو گھول کے پی لیں تو وہ ایک بدعت کے اس میں تو آتی ہے, لیکن بہرحال وہ کفر یا شرک نہیں ہے. اسی طرح تعویذ جو آیات وغیرہ لکھ کے دیتے ہیں کہ آپ پہن لیں, تو تعویذ پہننا بھی جو ہے وہ سنت سے ثابت نہیں ہے. لیکن اس کے بارے میں بھی علماء کی دو رائے ہیں کہ جو قرآن کی آیات کے تعویذ ہیں اور وہ برکت کے لیے پہنے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا ادب آپ نہیں کر سکتے, لیکن اگر آپ اس کو پہن لیتے ہیں تو یہ اس طرح گناہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ بدعت میں آتا ہے. ایک چیز بدعت ہے, اور دوسری وہ چیزیں ہیں جو وہ لکھ کے دیتے ہیں آپ کو ایسے لوگ جس کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. مطلب قرآن کی آیت انہوں نے لکھی ہے لیکن بیچ میں سے کوئی حصہ لکھا ہے صرف, یا یہ کہ کوئی ڈبے بنا کے نمبر لکھ کے دے دیے. اور اسی طرح سے اگر آپ کھولیں تو اس کے اندر کچھ اس طرح کے لفظ لکھے ہیں جیسے حامان اور فرعون اور ابلیس, اور بیچ میں کچھ کراس اور کچھ ٹک لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ جادو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ جادو ہوتے ہیں اور یہ شرک ہے اور کفر ہے.
اس کو کرانے والا بھی اور کرنے والا بھی دونوں جو ہیں وہ ان کا ایمان چلا جاتا ہے۔ تو تعویذ کے بارے میں علماء کی دونوں رائے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، لیکن ہم نے جو چیز سیکھی ہے ابھی تک قرآن میں وہ یہی ہے کہ سیف سائڈ یہی ہے کہ آپ وہ کرو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے یا کرنے دیا ہے، وہ نہ کرو جس سے روکا گیا، یا یہ کہ جو نہیں کیا، جس سے روکا گیا وہ تو کرنا ہی نہیں نا، لیکن یہ کہ جس کے بارے میں ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی نا سنت سے، اگر بظاہر کوئی اس کو درست قرار دے بھی دیتا ہے تب بھی دیر آر چانسز کہ وہ غلط ہو۔ سو بہتر یہ ہے کہ جیسے کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ تھوڑی سی زندگی ہے، مختصر سا وقت ہے عمل کرنے کا، اس میں ہم چانس کیوں لیں کہ ہم غلط کوئی ایسی چیز کریں جو غلط ہو سکتی ہو، تو کیوں نہ ہم صرف اسی پہ وقت لگائیں جو درست ہی ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ اس طرح کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں نا، جادو وغیرہ کے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں، میری بہت قریبی رشتہ دار اس تکلیف میں سے، اس اذیت میں سے گزرے بھی ہیں، اور یہ معاملے تقدیر کے مطابق ہوتے ہیں، کیونکہ جادوگر جو ہیں وہ اس وقت تک آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں اس کا اذن نہ لکھا ہوا ہو۔ تو ان میں سے ایک کی تو ڈیتھ بھی ہو گئی اسی وجہ سے، کیونکہ این مطلب ایک جو گمان ہے یا جو بتایا اسی طرح جہاں سے بھی انہوں نے پتا کرایا تو وہ یہ بتایا کہ ان کے اوپر جادو ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ساحر جو ہے، جادوگر جو ہے، وہ فلاح نہیں پاتا، دنیا میں بھی فلاح نہیں پاتا، اور آخرت میں بھی اس کا ایمان چونکہ ضائع ہو چکا ہوتا ہے، وہ کفر میں کی حالت میں ہوتا ہے، تو وہ پھر ہمیشہ جو ہے وہ جہنم میں رہے گا۔ اسی طرح دنیا میں بھی جو اسلامک سٹیٹس ہیں، اسلامک سلطنت ہے، اس کے اندر جو جادوگر کی سزا ہے وہ موت ہے۔ جادوگر کو قتل کر دینے کا حکم دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی، اور پھر اس پر عمل بھی کیا گیا حضرت عمر کے دور میں بھی، اور اس کے بعد بھی، کہ جس کے بارے میں پتا چلتا تھا کہ یہ جادو کرتا ہے اس کو قتل کر دیا جاتا تھا تحقیق کے بعد۔ قالو، انہوں نے کہا، اجئتنا، کیا آیا ہے تو ہمارے پاس، لیتلفتنا، تاکہ تو پھیر دے ہمیں، اما، اس سے، جو وجدنا علیہ آباءنا، پایا ہم نے اس پر اپنے آباء و اجداد کو، وتکونا، اور ہو جائے، لکما، تمہارے لیے، الکبریاء فی الارض، بڑائی زمین میں۔ مسئلہ وہی ہے، یہ بات نہیں ہے کہ موسیٰ جو ہیں وہ ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک اللہ کو مان لیں گے تو پھر فرعون کی خدائی کو تو کوئی نہیں مانے گا، تو پھر فرعون کی جو خدائی کی کرسی ہے وہ چھن جائے گی، تو جب فرعون کی کرسی اس کے نیچے سے نکلے گی تو اس کے جو سارے کے سارے سردار ہیں ان کی بھی مراعات ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ جو اپنی بڑائی کے ختم ہونے کا ڈر ہوتا ہے نا ان سرداروں کو، اپنی حکومت کے چھن جانے کا، تو اس کی وجہ سے یہ حق کا نہ صرف یہ کہ پہچان لینے کے بعد انکار کر دیتے ہیں، بلکہ پھر یہ اس کو دبانے کی کوشش بھی کرتے ہیں محض اپنی دنیا کو بچانے کے لیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے، ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مقصد کیا دیا تھا وہاں جانے کا، کہ ایک تو یہ کہ فرعون کو تبلیغ کریں، دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکالیں اور واپس فلسطین چلے جائیں۔ مصر کی حکومت سے تو کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا ان کو، لیکن فرعون کو یہ ڈر بیٹھا ہوا تھا کہ یہ بنی اسرائیل ایک دفعہ پہلے بھی آئے تھے یہاں پر یوسف علیہ السلام کے دور میں، اور یہ حکمران بن گئے تھے، اب یہ پھر سے کہیں حق کی بات کر کے، اللہ کی بات کر کے، لوگوں کو اپنی طرف کر کے کہیں یہ ہماری کرسیاں نہ چھین، تو بجائے اس کے کہ وہ حق کو مانتے، انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام نے تو نے کیا کہا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اور یہ کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو، انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہمیں یہاں کوئی حکومت چاہیے یا ہم یہیں رہیں گے، انہوں نے تو وہاں رہنا بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس کو کیا رنگ دیا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیں تاکہ تم یہاں پر مصر کی بادشاہت تمہیں مل جائے، تمہیں زمین میں بڑائی مل جائے، وما نحن لکما بمؤمنین، اور نہیں ہم تم دونوں کو مانیں گے، ہم تم دونوں کی بات کو، یعنی موسیٰ اور ہارون کی بات کو بالکل نہیں مانیں گے۔ وقال فرعون اتینی، وقال فرعون اتونی، اور کہا فرعون نے کہ لاؤ میرے پاس، بکل ساحر علیم، ہر ماہر جادوگر کو،
فلما جاء السحرۃ، پھر جب آ گئے جادوگر، قولا تو کہا، لہم ان سے، موسیٰ نے، القو تم سب ڈالو، ما انتم ملقون جو تم سب ڈالنے والے۔ اور دوسری جگہ پر قرآن کریم میں یہ مکالمہ اس طرح سے آیا ہے کہ جادوگروں نے پہلے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ کیا تم ڈالتے ہو یا ہم ڈالیں، یعنی پہلے باری کون لے گا جادو کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر ان کو یہ کہا، اب یہ موسیٰ علیہ السلام نے جو نے کہا تھا وہ کیا تھا کہ القوا ما انتم ملقون، تم کیا جادو بنا کے لائے ہو، ڈالو ذرا، تم پہلے اپنا جو شو ہے وہ پیش کرو۔ اور اس میں بڑی حکمت ہے، چوائس دی تھی جادوگروں نے کہ آپ پہلے کرتے ہیں یا ہم کریں۔ تو دشمن جو ہے، وہ کہا جاتا ہے نا کہ دوست سے زیادہ دشمن کو نزدیک رکھو تاکہ اس کی چالوں پر تمہاری نظر رہے۔ تو دشمن کی چال کو سمجھنے کے لیے جو ویٹ اینڈ سی کی پالیسی ہے نا تھوڑی، یہ بہت بہترین رہتی ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ دشمن جو ہے وہ کتنا جو ہے اپنے مہارت رکھتا ہے، اور یہ کہ اس کی چال کی نوعیت کیا ہے۔ آپ اپنی تیاری پوری رکھیں اور انتظار کریں کہ اب وہ کیا چال چلتا ہے، اور پھر اس کی چال کا توڑ جو ہے وہ آپ اپنی تیاری کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں۔ یہ عام ایک قاعدہ قانون سکھایا گیا ہے یہاں پر، جہاں معاملہ دشمنی کا ہے، اور دشمنی بھی کیسی، جو لوگ دین کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ فلما تو جب القو انہوں نے ڈالا، قولا موسیٰ تو کہا موسیٰ نے، ما جئتم بہ سحر جو تم لے کر آئے ہو یہ کیا ہے، یہ تو جادو ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، یہ وہ جو آیات ہے نا، یہ رقیہ شریعہ میں بھی، اور اس کو ریپیٹڈلی پڑھا جاتا ہے کہ ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ سیبطلہ، تم بڑی اپنی طرف سے کوئی چیز لے کر آئے لیکن یہ جادو ہے، اور اللہ تعالیٰ جادو کو باطل کر دے۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ تعالیٰ مفسدوں کے کام کو کبھی نہیں سنوارتا۔ اللہ کی مدد مومن کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی مدد جو ہے وہ ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر انسان، اور ہر انسان کو پتا ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہے، عام زندگی میں بھی، یہ جادو کو ایک طرف رکھیں، ویسے بات کریں کہ عام زندگی میں بھی ہم جب کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا، کسی کے خلاف کچھ کوئی چال چل رہے ہوتے ہیں، جیسے آفیسز میں یوزلی کیا ہوتا ہے، لیگ پولنگ ہوتی ہے، اس کی بات ادھر اس کی بات ادھر کرنا، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم فساد کرنا چاہ رہے ہیں، ہم مزے لینا چاہ رہے ہیں اس کیفیت سے جو پیدا ہوگی۔ شرپسند لوگ ہوتے ہیں، تو ایک چیز یاد رکھنی چاہیے ہمیشہ کہ جب ہم فساد پیدا کرنے کی نیت کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں نا، تو اب ہم اللہ کے گروہ سے نکل کے شیطان کے گروہ میں چلے گئے ہوتے ہیں، اور اب اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ کوئی بھی برائی کرتے ہوئے، کوئی بھی برائی کرتے ہوئے، کوئی بھی ایسا عمل کرتے ہوئے، کوئی بھی فساد کرتے ہوئے انسان یہ ریئلائز کر لے کہ اب میرے پیچھے اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، اب میرے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ کی مدد نہ ہو اس کے عمل میں فلاح کیسے ہو سکتی؟ نہ تو وہ دنیا میں جو ہے اس کا کام اس کو فائدہ دے گا الٹیمیٹلی، اور آخرت تو اس نے اپنی تباہ کر ہی لی۔ تو ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، پیچھے ہم بار بار پڑھ کے آئیں کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جب اللہ ساتھ ہے تو کوئی پرواہ نہیں، اور جب اللہ ساتھ نہیں ہے تو پھر تو دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی۔ بظاہر چاہے لگتا ہے کہ نہیں جی بڑی کامیابی انہوں نے حاصل کر لی ہے، تو دنیا کے امیر ترین لوگ بن گئے، لیکن اصل میں اس میں ان کے لیے کوئی فلاح کا پہلو نہیں ہوتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور سچا ثابت کر دیتا ہے اللہ حق کو اپنے کلمات سے، اپنی نشانیوں سے، اپنے احکامات سے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے اس کو مجرم ناپسند کریں، حق ثابت ہو کر رہتا ہے۔ بہت دفعہ زندگی میں ایسے مقامات آتے ہیں جہاں ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یار میرے ساتھ کوئی مجھے سمجھتا نہیں ہے، یا یہ کہ مجھے اکنالج نہیں کیا جا رہا، میں درست ہوں، میری بات مانی نہیں جا رہی، اور لگتا ہے کہ سارا جہان ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا۔ لیکن یاد رکھیے اگر آپ حق پر ہیں
تو اللہ تعالیٰ اس حق کو ثابت کر کے رہیں گے. یہ اور بات ہے کہ تقدیر جو ہے نا، یہ دنیا کی جو زندگی ہے نا، یہ ڈیزائنڈ ہے آلریڈی، یہ ریٹن ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیزائن اپنے علم کی بنیاد پہ کیا ہے. اس میں ہو سکتا ہے حق پر ہمارے ہونے کے باوجود وہ حق ہمارے سامنے ثابت نہ ہو، لیکن یاد رکھیے کہ معاملہ ہمارے سامنے حق ثابت ہونا تھا ہی نہیں، معاملہ حق کو حق ثابت کرنا تھا. رہے ہم کہ ہم سے متعلق تھی وہ بات یا ہم سے متعلق تھا، تو ہمارا معاملہ یہ ہوگا کہ ہم نے اس میں جتنا اللہ پہ بھروسہ کیا ہوگا، جتنا ہم نے صبر کیا ہوگا، جتنا ہم نے اللہ کی فرمان برداری کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں اجر دیں گے، اور دوسروں پر بھی وہ ثابت کر دیں گے کہ ہم سچے تھے. یہ اور بات ہے کہ آپ کو اس دنیا میں اس کا اس طرح سے پھل نہ ملے، یا اس طرح سے آپ جو چاہتے ہیں وہ نہ ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا. بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے نا کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ امتحان ہے. یہاں اگر آپ کی سوچ کے مطابق حق، آپ کا جو سچ تھا وہ ثابت ہو بھی گیا، اب یہاں آپ کا ایک نیا امتحان شروع ہو. اب اللہ نے آپ کا ساتھ دیا، اب آپ کیا کرتے ہو؟ یعنی یہاں کی تو کامیابیاں بھی امتحان ہی ہے نا، تو یہاں یہ نتیجے کی تو جگہ ہی نہیں ہے. لیکن جہاں بات آ جاتی ہے دین کی، جہاں بات آ جاتی ہے نبیوں کی، تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ دنیا میں لوگوں کے سامنے، اور اگر انبیاء موجود ہوں، جب انبیاء موجود تھے، کیونکہ اب تو نبی نہیں آئے گا کوئی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ پھر ان کی نظروں کے سامنے اور مومنوں کے سامنے اس کو ثابت کرتے بھی تھے. انڈیویجلی معاملہ اور طرح ہوتا ہے اور کلیکٹیولی معاملہ اور طرح ہوتا ہے. فما آمن لموسیٰ، تو نہ بات مانی موسیٰ کی، الا ذریۃ، مگر یہ کہ چند نوجوانوں نے، من قومہ، اس کی قوم میں سے، علی خوف، خوف کی بنا پر، من فرعون و ملئہم، فرعون سے اور اس کے سرداروں سے، ان یفتنہم، کہ وہ فتنے میں ڈال دے گا انہیں. ذریت کے معنی جو ہیں یہاں پر وہ جرت مند نسل ہے. اصل میں ذریت کا لغوی معنی جو ہوتا ہے یہ ذرہ سے نکلا ہے نا، اور ذرات کیا ہوتے ہیں؟ پھیل جاتے ہیں. تو ایک سے آگے پھیل جانا ذریت اولاد کو کہتے ہیں. اور یہاں پر ذریت سے مراد بنی اسرائیل کی وہ نوجوان نسل ہے جن میں سے چند ہی جو تھے وہ جرت مند نکلے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو گئے اس تحریک میں. اور ہم نے بارہا اس چیز کو پڑھا بھی، اور تاریخ میں ہم نے ایکسپیرینس بھی کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں بھی آپ نے پڑھا، اور دیگر انبیاء کے سیرت میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا. کہیں پر بھی جب بھی کسی انقلاب کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر نوجوان جو ہوتے ہیں وہی کایا پلٹتے ہیں. یہ جو ادھیڑ عمر کے لوگ یا بوڑھے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ کبھی بھی بولڈ سٹیپ نہیں لیتے، کیونکہ بڑے مصلحت کوش ہو جاتے ہیں. ان یفتنہم، کہ فرعون اور اس کے جو سردار ہیں وہ ان کو سزا دیں گے، ان کو پکڑ لیں گے، ان کو مطلب مصیبت میں ڈال دیں گے، تو یہ مصلحتاً پیچھے رہے، پتا تھا ان کو. لیکن نوجوان جو ہوتے ہیں نا وہ مصلحت کوش نہیں ہوتے. آپ نے دیکھا ہے ابھی جو بنگلہ دیش میں انقلاب آیا، کون لے کر آیا؟ کون لے کر آیا؟ اسٹوڈنٹس، طلباء ادھر ہے نا، اس تھے سارے سارے طلبا. اور ان طلبا میں سارے ہاں سب سے پہلا میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا، وہ ایک نوجوان تھا جس کے بعد اب دوسرا جو لیڈ کر رہا ہے، وہ اس کو انہوں نے سیکورٹی فورسز نے کہا تھا کہ پیچھے ہو جاؤ ورنہ تمہیں گولی مار دیں گے، لیکن وہ کھڑا ہو گیا. ایک ان کا گولی، نام ابو سعید تھا، ابو سعید. عبدالسعید. عبدالسعید، اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سعید تو نہیں ہے، کچھ اور نام ہوگا، بیچ میں سے اسکپ ہو گیا شاید. تو بہرحال وہ ایک گولی لگی ان کو، وہ بچہ جو ہے وہ گرا، پھر کھڑا ہو گیا، پھر دوسری گولی لگی، پھر وہ شہید. مطلب اپنی اس میں جو ہے اس نے جان دے دی. آگے اللہ تعالیٰ ایسے حق وہ جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اور ان کا معاملہ ہے،
اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کریں. لیکن بہرحال یہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ نوجوان، اسی طرح آپ اگر تحریک پاکستان کو دیکھیں تو تحریک پاکستان میں بھی بزرگوں سے زیادہ نوجوان آپ کو نظر آئیں گے. جتنے بھی ہیں لیڈرشپ سے نیچے جتنے آپ کو نظر آئیں گے، مودودی صاحب بھی تھے، پھر ڈاکٹر اسرار صاحب کی بھی آپ سنیں اگر تو وہ بھی بتاتے ہیں کہ کس طرح یہ اسکول کے لڑکے تھے. اسی طرح ہماری خود کانوں سے سنی ہوئی کہانیاں ہیں ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں سنائی کہ وہ چھوٹے چھوٹے تھے نوجوان، مطلب اسکول کالج کے لڑکے تھے، تو کس طرح وہ جلوس نکالا کرتے تھے اور کس طرح. اور اس لڑکی کا واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا جس نے سیکریٹریٹ کو کا دروازہ پھلانگ کے تو پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا. تو کوئی نہیں تھی، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک لڑکی تھی. تو نوجوان جو ہوتے ہیں نا، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑا پوٹینشیل رکھا ہوتا ہے. اس سارے بچوں کو جتنے بھی بچوں کو میں پڑھاتی ہوں، کبھی آن لائن بھی کبھی، تو ان کو میں ایک ہی بات کہتی ہوں کہ بیٹا آپ کی جو ایج ہے نا، اس میں آپ دنیا کی کایا پلٹ سکتے ہو. اس لیے کیونکہ اس ایج میں اللہ نے بڑی توانائیاں دی ہوتی ہیں، ذہانت بھی، ذہنی توانائیاں بھی ہوتی ہیں اور جسمانی توانائیاں بھی ہوتی ہیں. اور پھر یہ بھی کہ اس ایج میں چونکہ ذمہ داریاں اپنی ہی صرف ذات کی ہوتی ہیں نا، آپ کے اوپر فیملی کا بوجھ نہیں ہوتا. یعنی آپ کو فیملی کو نہیں دیکھنا ہوتا، میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، بیوی کا کیا ہوگا. تو پھر ایسی ایج میں چونکہ صرف اپنی ذات کی بات ہوتی ہے تو اپنی ذات کو وہ بالائے طاق رکھ دیتے. جیسے اصحاب الکہف تھے، ان میں چند نوجوان تھے نا، اور تھے بھی ایلیٹ کلاس کے، لیکن انہوں نے بولڈ سٹیپ لیا اور انہوں نے اس دین کا انکار کر دیا جس دین میں ان کے باپ دادا جو ہیں، ان کے بڑے جو ہیں وہ چل رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں بھی یہی ہوا کہ ان نوجوانوں نے ہمت کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور جس سے پھر ان کو موسیٰ علیہ السلام کو تقویت ملی. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ. اچھا، یہ جو ان کے جو بڑے بوڑھے تھے، ان کی جو ایک وہ تھی خوف تھا فرعون کے بارے میں، تو وہ بھی بیجا نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتی وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ کہ بے شک فرعون البتہ زمین میں سرکش تھا. ایسا نہیں تھا کہ اس نے ان کو چھوڑ دینا تھا. لیکن وہی بات ہے کہ اگرچہ ان کے اندازے ٹھیک تھے اپنی جگہ پر ان بزرگوں کے، لیکن پھر بھی یہ نوجوان جو ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کے مشن کو انہوں نے ان کے ساتھ بڑھایا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. اور فرعون جو تھا وہ یقیناً حد سے بڑھ جانے والا تھا. وَقَالَ موسیٰ. اور کہا موسیٰ نے، یا قومی، اے میری قوم، ان کنتم، اگر ہو تم، آمنتم، ایمان لاتے اللہ پر، باللہ اللہ پر، فعلیہ، تو اسی پر، توکلوا، تم توکل کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم فرما بردار. اگرچہ کہ فرعون جو ہے وہ زمین میں بڑی طاقت رکھتا ہے، بڑا سرکش ہے اور حد سے بڑھ جانے والوں میں ہے. جادوگروں کے ساتھ اس نے کیا کیا تھا، کیا کہتا تھا اس نے کہا کہ میں تمہیں مسلوب کر دوں گا، تمہارے ہاتھ پیر کٹوا دوں گا مخالف سم سے، اور تمہیں جو ہے وہ درختوں کے ساتھ لٹکا دوں گا، سلیب پہ چڑھا دوں گا، تمہیں سولی چڑھا دوں گا، سلیب نہیں سولی چڑھا دوں گا، اور ہاتھوں پیروں میں یہ کیلے ٹھوک دیتا تھا. حضرت آسیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت آسیہ جب ایمان لے آئیں حضرت موسیٰ پر، تو یہ اس کے کارندے جو تھے یہ صبح شام ان کو بہت اذیت دیتے تھے، اور ان کے ہاتھوں میں اور پیروں میں انہوں نے کیلے ٹھوک دی تھی. یعنی ان کو تختے کے اوپر ایسے ٹھوک دیا تھا حضرت آسیہ کو. حضرت آسیہ اللہ تعالیٰ سے تب دعائیں کرتی تھی نا، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پاس جنت میں گھر دے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے ان کو دکھاتے تھے کہ دیکھو یہ تمہارا گھر ہے جنت، اور جس سے ان کو صبر ملتا تھا. تو یہ تھا ہی ایسا، فرعون ایسا کرتا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ جادوگر بھی اس کے آگے نہیں جھکے. انہوں نے بھی مان لیا کہ جب اللہ تعالیٰ، جب حق سچ ہمارے سامنے آ گیا ہے تو ہم، تمہاری تکلیف تو بس صرف اس دنیا تک کی ہی ہے نا، آگے تو ہمارا اللہ کے ساتھ مان. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ہے وہ رسوا نہیں کرتا، ہونے نہیں دیتا. اور اسی طرح وہ رجل المومن جو اس کا فرعون کا وہ تھا، ولی عہد تھا،
اس نے بھی دربار میں کھڑے ہو کے کلمہ حق بلند کیا تھا. تو یہ جو انسان کے اندر قوت آتی ہے نا، اتنی بڑی طاقت کے سامنے کھڑے ہونے کی، جیسے بھی یہ نوجوان کھڑے ہوئے، یہ اس کا ایمان ہوتا ہے جو اس کو یہ قوت اور طاقت دیتا ہے، جو اس کو حق پر جم جانے کی قوت دیتا ہے. جیسے حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح معتصم جو ہے وہ ان کو کوڑے لگوایا کرتا تھا، اور کس طرح وہ ان کو اتنے کوڑے مارتا تھا کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے. اور پھر اسی طرح وہ یہ جو ان کو بار بار جو یہ اذیت دی جاتی تھی کوڑے مارنے کی، اس سے ان کے جو لمس تھے وہ سارے بہت کمزور اور ناکارہ سے ہو گئے تھے اخیر عمر میں. لیکن یہ کہ وہ کھڑے ہوئے اس کے سامنے، انہوں نے نہیں، اور اگر وہ نہ کھڑے ہوتے، امام احمد بن حنبل نہ کھڑے ہوتے، تو آج شاید ہم میں سے بھی میجورٹی جو ہے وہ قرآن کو اللہ کی مخلوق سمجھتی. قرآن کو مخلوق ثابت کرنا چاہ رہا تھا نا محتسم، اپنے جو اس کے عالم تھے درباری، ان کے کہنے پہ. عالم تو نہیں تھے بہرحال، وہ اسی طرح فتنہ پرور لوگ جو ہوتے ہیں انہوں نے یہ فتنہ کھڑا کیا تھا. سو ایمان جتنا بندے کا اسٹرانگ ہوتا ہے نا، اتنی ہی اس کے اندر ہمت اور طاقت آ جاتی ہے، کیونکہ اتنا ہی اس کا بھروسہ اللہ پر بڑھ جاتا ہے. ان کن تم مسلمین، اگر تم اللہ کی فرما برداری کرو گے، اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ گے تو اس پہ بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کی مدد ضرور کرتا ہے. فقالو، تو انہوں نے کہا، علی اللہ توکلنا، ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے، پھر آگے موسیٰ علیہ السلام اب ان کو بیک اپ کر رہے ہیں. اور اسی کی طرح آپ دیکھیے کہ مثال آپ کو ملتی ہے طالوت کے لشکر میں، کہ نکلے تو بہت سارے تھے لیکن چند لوگ رہ گئے تھے، چند نوجوان رہ گئے تھے جو اس کے ساتھ اینڈ پہ رہے، اینڈ تک رہے، جالوت کے لشکر تک. اسی طرح یہ جو اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، جو ایمان کی اسٹرینتھ ہے، آپ کو اس کی مثال مکی دور میں بھی ملیں گی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے تھے ان میں سے اکثر جو تھے وہ نوجوان تھے. جیسے حضرت علی کا ذکر آتا ہے، ہم سب کو پتہ ہے حضرت علی کے بھائی جو حضرت جعفر ہیں وہ، پھر اسی طرح زبیر بن عوام، اسی طرح حضرت طلحہ، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، خود حضرت عمر کی بھی کوئی زیادہ ایج نہیں تھی، عبد الرحمن بن عوف، حضرت بلال، حضرت صہیب رومی. اچھا یہ جو سارے ہیں ان کی عمریں 20 سے 30 سال کے درمیان تھی. اور حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے، یعنی 38 سال کے تھے صرف. حضرت عمار بن یاسر جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عمر تھے. یعنی ان میں سے کوئی بھی جو تھا وہ ایجڈ نہیں تھا، بڑی عمر کا نہیں تھا. یہ سب کے سب جو ہیں یہ جوان جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں یا نوجوان کہہ سکتے ہیں، یہ وہی تھے. تو اسی طرح جو نوجوان ہوتے ہیں نا، وہ چونکہ ہمت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، تو ان کو جب سکھایا جاتا ہے تو وہ لرن بھی جلدی کرتے ہیں. یعنی وہ چونکہ مصلحت پوش نہیں ہوتے نا، ان کو جب کہا گیا ان نوجوانوں کو کہ تم اللہ کی فرمان برداری کرو، تم اللہ پہ توکل رکھو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. فقالو علی اللہ توکلنا. دوسری طرف وہ لوگ جو مصلحت پوش تھے، جب ان کو آپ کہیں گے کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، تو وہ کیا کہیں گے؟ ہاں ہم تو پہلے بھی مسلمان ہی ہیں، پھر بھی دیکھ لو فرعون ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے، اور یہ دیکھ لو کہ اس کا یہ نتیجہ نکلے گا اور یہ نتیجہ نکلے گا. یعنی وہ فوراً یہ نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے فقالوا علی اللہ توکلنا، وہ فوراً نہیں کہہ سکتے، بلکہ ان کا دماغ جوڑ جمع کرنی شروع کر دے. تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. اسی لیے کسی بھی قوم میں جب انقلاب لانا ہے آپ نے، اور انقلاب سطحی نہیں، کوئی سیاسی انقلاب نہیں، بلکہ آپ ایک مستقل اصلاحی انقلاب لانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پھر آپ کو نوجوانوں کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا. آپ کو ان کی تربیت کرنی پڑے گی، آپ کو ان کو اللہ سے کی معرفت دلانی پڑے گی،
اور اس کے لیے یہ نہیں ضروری کہ آپ سارے نوجوان جتنے بھی ہیں آپ ان کو مدارس میں داخل کرا دیں، یہ اس کا حل نہیں ہے۔ یہ ایک مستقل بنیاد پر گھر اور اداروں کے اوپر بیسس پر یہ تربیت ہوگی، اور یہ تربیت جو ہے یہ کچھ ڈیکیڈز کے اوپر، یا آپ کہہ لیجئے کوئی عشرہ ایک آپ کو لگے گا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے ایک ایسی نوجوان نسل آئے گی جو بہترین بہترین اللہ کے بندے ہوں گے، عباد الرحمن ہوں گے، اور ساتھ ساتھ پھر وہ اپنی اپنی فیلڈ میں جو بھی کرنا چاہیں گے وہ کر رہے ہوں گے۔ اور دس از ریکوائرڈ، بیسکلی یہ ریکوائرڈ ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو نوجوانوں پر فوکس کرنا پڑے گا، اور اتنا ہی ہم آج کے دور میں نوجوانوں سے ایک طرح سے کہہ لیجیے یا تو بے خبر ہیں، یا پھر یہ کہ جو اصلاح کے طریقے ہم نکال رہے ہیں یا ہم ان پر آزما رہے ہیں وہ درست نہیں۔ آج کے نوجوان جو ہے اس کی اصلاح اگر آپ اس طریقے پہ کرنا چاہیں گے نا جس طرح آپ کے والدین نے آپ کی پیرنٹنگ کی تھی، آپ کی پرورش کی تھی، تو آپ نہیں کر سکتے۔ آج کے نوجوان کے پاس جو جس دنیا میں وہ رہتا ہے، ٹیکنالوجی کی جس دنیا میں وہ رہتا ہے، آپ اس کو اس طرح نہیں سمجھا سکتے جس طرح آپ کو دو لگا کے آپ کے بڑے سمجھاتے تھے۔ آپ آج کے بچے کو اس طرح نہیں سمجھا سکتے۔ آج کا نوجوان دلیل مانگتا ہے، آج کے نوجوان کو آپ چیزوں کو علم کی بنیاد پر سمجھا سکتے۔ کیوں سب سے کم ہوتے ہیں نوجوان ہمارے اس طرح کی کلاسز کے اندر؟ ابھی اگر میں آپ سے پوچھوں آپ میں سے سب سے زیادہ کم عمر کون ہے، تو زیادہ سے زیادہ کیا ایج آئے گی سامنے؟ میجورٹی جو ہے وہ بڑی عمر کی خواتین کی ہے، بچوں والیاں ہیں، کم ہی کوئی ہوگا جو کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے فوکس ہی نہیں کیا۔ اب جس طرح آپ بیٹھ کے سن رہے ہیں نا، یہ کام کرتے ہوئے سن رہے ہیں، اور 1 1.5 2 گھنٹے کی یہ کلاس ہے اور میں بولے جا رہی ہوں اور آپ سنتے جا رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ بچوں کو اس طرح سنا سکتے ہیں؟ آپ کے بچے سنتے ہیں اگر آپ بٹھا کے ان کو 1.5 گھنٹہ ایک لیکچر سنانا چاہیں؟ نہیں سنیں نو گے، میم۔ نہیں سنیں گے۔ میں مجھے تھوڑی سی بات بھی کرو تو بس ان کو لیکچر لگتا ہے کہ لیکچر ہے، بس کریں نا ماما، ہم روز لیکچر آپ کے سنتے ہیں۔ ہاں، تو وہ اس کی وجہ یہی ہے نا کہ ان کا اٹینشن سپین بہت تھوڑا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اٹینشن سپین جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم کیوں سن لیتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے، ہم بچپن سے سیکھنے کے اسی طریقے کو جانتے ہیں، ہم آرام سے بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں۔ پڑھنے کا طریقہ یہی ہے، پڑھنے کا طریقہ، سیکھنے کا طریقہ یہی درست ہے کہ آپ سکون سے بیٹھ کے پڑھیں۔ اور ہم نے یہ سیکھا کہ انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں چلے جاتے تھے، اکیلے ہو جاتے تھے بالکل اور غور و فکر کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم جو تھے وہ بھی راتوں کو غور و فکر کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے 40 دنوں کے لیے کوہ طور پر بلا لیا، سب سے الگ کر لیا، سکون سے بیٹھو، پڑھو، سیکھو، سمجھو۔ تو اصل طریقہ یہی ہے، لیکن بچوں کو اس طریقے پر لانے کے لیے، ان کی مائنڈ سیٹنگ کرنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان سے بات کرنے کے لیے، آپ دیکھیں ان کا اٹینشن سپین کتنا شارٹ ہے، اور کیوں شارٹ ہوتا چلا جا رہا ہے دن کے ساتھ، ہر گزرتے دن کے ساتھ۔ کبھی آپ نے دیکھا جو گیمز یہ کھیلتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ بچے جو گیمز کمپیوٹر پہ کھیلتے ہیں 1 سیکنڈ کے اندر 2 سے 3 4 مناظر بدل جاتے ہیں۔ وہ جب اپنا کرسر، اپنا ماؤس جو ہے وہ ایک سے دوسری طرف لے کے جاتے ہیں، پورا کا پورا منظر بدل جاتا ہے، سیکنڈز میں منظر بدل رہے ہیں۔ اب ان کو عادت پڑ چکی ہے اس چیز کی۔ اسی طرح جتنی جلدی جلدی منظر چینج ہوتے ہیں نا تو آپ کا اٹینشن سپین اتنا شارٹ ہوتا چلا جاتا ہے، آپ ایک چیز کے اوپر فوکس نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں کچھ ایسا کرنا ہے جس سے، کوئی ایسے طریقے اختیار کرنے ہیں جس سے ہم اپنے بچوں کو سکھا سکیں، ان کے لیول پہ جا کر
ان کو سمجھا سکیں اور ان کا ایک مائنڈ سیٹ تیار کر سکیں تاکہ وہ قرآن کو سیریسلی اسی طرح سیکھیں جیسے سیکھنے کا حق ہے. اور انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں ہمیں کلاس سٹارٹ کرنے کی ٹین ایجرز کے لیے قرآن کی. اسی طرح ایک شارٹ کورس ہوگا 1-1.5 مہینے کا انشاءاللہ, تو آپ کو پھر ہم بتائیں گے بھی. جی عائشہ. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ آج کل کے بچوں کے لیے میرا خیال ہے ان سے فرینڈ شپ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ساری مائیں میری طرح بیٹھی ہیں, تو ہمارے پیرنٹس ہم سے فرینڈ شپ نہیں کرتے تھے, وہ تو ان کی بات فرینڈ شپ کے بغیر بھی ہم ان کی بات مانتے تھے. لیکن اگر آج کل کے بچوں کو چلانا ہے نا, تو میرا خیال ہے کہ فرینڈ شپ بہت زیادہ ضروری ہے. اور دوسرا رسپیکٹ, کیونکہ میں نے یہ سنا ہے مولانا طارق جمیل کے منہ سے, انہوں نے بولا کہ اپنی اولاد کو عزت دو. نبی پاک نے شاید ایسا فرمایا کہ جیسے آپ عزت دیں گے نا تو آپ کو بھی پھر عزت ملے گی. تو ان کی سیلف رسپیکٹ کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے ہمیں. بالکل وہی بات ہے نا کہ آپ, مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو ہم نے کبھی, اگر کبھی برا لگتا بھی تھا نا, ہمیں پتا ہوتا تھا کہ ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں, امی ٹھیک نہیں کہہ رہی ہیں, ابو ٹھیک نہیں کہہ رہے, تو ہمیں اس طرح غصہ نہیں آتا تھا ان پہ. ہم اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش تو کرتے تھے, لیکن یہ کہ ہم ان سے ناراض ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے, ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. لیکن آج آپ اگر کسی بچے کو ڈانٹیں گے یا اس کو کوئی ایسے الفاظ اس کے لیے استعمال کریں گے تو وہ اس کو اپنی پرسنل اس پہ لے لے گا. اور اس میں بہت بہت زیادہ رول ظاہر ہے کہ آج کے میڈیا کا ہے, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو درست نہیں ہیں لیکن وہ ان کی پرسنالٹی میں آ چکی. جیسے ابھی عائشہ نے کہا کہ دوستی, اچھا دوستی میں میں نے آج سے 19 سال پہلے جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو مجھے بھی کچھ اختلافات اپنی امی سے تھے, کچھ براٹ اپ کے معاملے میں, کہ امی نے میرے ساتھ اس طرح اگر کرتی تو میرے اندر یہ چینج آتی. تو میں نے اپنے بچوں سے دوستی کی. دوستی میں اب ظاہر ہے آپ بچوں کے ساتھ ان کے لیول پہ جا کے رہتے ہو, کھیلتے بھی ہو ان کے ساتھ, ان کو سنتے بھی ہو, ان کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہو. اور میں نے شروع سے کوشش یہ کی کہ بچوں کو لاجک دے کے بات کروں, یعنی کوئی بھی بات میں یہ نہ کروں کہ میرا یہ خیال ہے یا میری امی نے یہ بتایا تھا, یا میں ان کو ہمیشہ قرآن اور اس کے ساتھ لے کر چلتی رہی کہ یہ اللہ کا حکم ہے, یہ دیکھو یہ قرآن میں یہاں لکھا ہوا ہے, یہ چیز ایسے ہے, یہ چیز ایسے ہے. ٹھیک ہے, اب اس سے ایک چیز جو ابھی ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ یہ کچھ عرصے بعد یہ مشکل پیش آئے یا ابھی آئے, تو وہ یہ ہے کہ اب میرا نالج اتنا اپ ڈیٹڈ نہیں ہے جتنا ان کو چاہیے. یعنی اب وہ ہر چیز کے اندر لاجک مانگ رہے ہیں, دلیل مانگتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات جو میں چاہتی ہوں کہ ایسے ہی ان کو سمجھ آ جائے, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں بتایا جائے کہ یہ کیسے. اور وہ دیکھتے ہیں پوری دنیا کو, پوری دنیا میں یہ ایسے ہو رہا ہے, وہاں اس چیز کو ایسے اپلائی کیا گیا ہے, پاکستان میں یہ ہو رہا ہے, فلان جگہ یہ ہو رہا ہے, آپ یہ کہہ رہی ہیں اس کا سلوشن یہ ہے, اوکے اگر ہم اس کو اپلائی کرتے تو اب یہ کیا آگے سے دے گا. تو اس کے لیے پھر آپ کو ایک مسلسل جہاد کرنا ہے, اپنے نالج کو اپڈیٹ کرتے رہنا ہے, ساتھ ساتھ اپنے نالج کو اپڈیٹ کرنا ہے, ساتھ ساتھ سیکھنا ہے. ٹھیک ہے, سیکھیں گے تو ان کے سوالوں کے جواب دے سکیں گے. اور یہ کہ دعا کرنی ہے اللہ سے, بہت دعا کرنی, بہت زیادہ. آج کے بچے جس مشکل دور میں ہیں, جتنے بڑے فتنوں کا سامنا انہیں ہے, ہمیں نہیں تھا. ہمارے گھر میں تو ٹی وی اگر بند کر دیا جاتا تھا اور ہم ساری دنیا سے کٹ آف ہو جاتے تھے, اور ہماری والدہ یا والد جو ہمیں بتا رہے ہوتے تھے ہمارے لیے وہی سارا کلی علم ہوتا تھا. لیکن آج کے دور میں آپ یہ نہیں کر سکتے. آج کے دور میں آپ بچوں کو انٹرنیٹ بند نہیں کر سکتے. آج وہ صرف آپ کو نہیں دیکھ رہے, آج وہ صرف پاکستان کو نہیں دیکھ رہے, آج وہ بیٹھ کے اپنے گھر کے اندر آپ کی نظروں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی دنیا کے مختلف کونوں میں مختلف تہذیبیں دیکھ رہے ہیں, مختلف ترقیاں دیکھ رہے ہیں جو ہو رہی ہیں, اور جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اور جو مطلب جس طرح کی گناہوں میں یا جس طرح کی چیزوں میں مسلمان ملوث ہیں دین کے اس کے اوپر, اللہ کے نافرمانی کے اوپر, تو وہ سب چیزوں کو اینالائز کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ.
آپ ان کے سورس آف انفارمیشن کو روک نہیں سکتے، لیکن آپ اس کے بیچ میں ایک سٹینر لگا سکتے ہیں جس میں سے سٹین ہو کے آئے چیزیں ان تک، اور وہ کیا ہے؟ وہ پھر آپ کا نالج، اپ ڈیٹڈ نالج. آپ ان کو بتائیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور دلیل کے ساتھ بتائیں، اور انہیں بتائیں کہ یہ کس طرح سے ہو رہا ہے. ایون اس چکر میں مجھے ان کو پاکستان بننے کی ہسٹری بھی پوری کھولنی پڑ گئی، جس سے بہت سارے جو آئیڈیل بنے ہوئے ہوتے ہیں ذہن میں، ان کے بارے میں بھی کچھ ایسی باتیں سامنے آئیں ہسٹری کو اٹھا کے کہ کس طرح سے یہ سارے معاملات تھے. تو وہ پھر وہ ایک ہوتا ہے، فرق پڑتا ہے، پھر آپ کے بچے کی اپروچ پہ بھی فرق پڑ جاتا ہے. لیکن بہرحال آپ کو اپنا نالج بڑھانا پڑے گا، اور آپ کو اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار کرنا ہے اس جہاد کے لیے. اور ہم سب نے مل کے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ جوڑیں، لیکن اس کے لیے وہی بات ہے کہ ان کے لیول پہ جا کے ان کے ساتھ دوستی کر کے، اور ان کو ایسی جگہ پر جوڑ کے، ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑ کے جو یہ کام کر رہے ہیں، تاکہ وہ ایک مسلسل ان کو ایک موٹیویشن ملتی رہے. اور اللہ کرے کہ ہم نہ صرف یہ کہ اس ادارے کی سطح پر، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کالجز اور یونیورسٹیز تک پہنچ سکیں. اور کچھ لوگ اس پہ کام کر بھی رہے ہیں، آلریڈی کام کر بھی رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں، تنظیمیں ہیں جو اس طرح کر رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم کچھ ایسا اچھا کر سکیں، تاکہ ایک پازیٹیو چینج جو کہ مستقل ہو وہ آ سکے، وقتی انقلاب نہ ہو، بلکہ ایک مستقل تبدیلی ہمارے معاشرے کے اندر آ سکے. تو افراد کی تزکیے اور تربیت سے ہی اقوام میں جو ہے وہ تبدیلی آتی ہے. کہتے ہیں نا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو ہر فرد کو کی جب اصلاح ہوگی تو انشاءاللہ پھر اوور آل پوری قوم میں تبدیلی آئے گی. جی عائشہ، آپ اپنی بات کیجئے، پھر ہم آگے چلیں. جی میں یہ کہہ رہی ہوں، دیکھیے اب ان بچوں کا نالج تو اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ اپنے فرینڈس کے پاس جاتے ہیں، ٹیکنالوجی کے بارے میں، بیوٹی ٹپس اور یہ وہ. تو ہمارے پاس تو یوزلی اتنا ٹائم ہوتا نہیں کہ ہم اتنا زیادہ اپنا نالج اپ گریڈ کر سکیں دوسری جنرل نالج میں بھی. تو پھر کیا کریں؟ مطلب ابھی آج کل کے بچے میں یہ سمجھتے ہیں بھی آپ کو نہیں پتا نا مما، ہمیں زیادہ پتا ہے. تو کیا مطلب اس میں بھی اب ٹائم اسپینڈ کریں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے سب کچھ جنرل نالج لیں کہ مطلب اس طرح سے کہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارا نالج بھی اپ گریڈڈ ہے. دیٹ ڈیپینڈس کہ آپ کے بچے کا فیلڈ آف انٹرسٹ کیا ہے. اگر آپ کے بچے کا فیلڈ آف انٹرسٹ جو ہے، مثال کے طور پر میں آپ کو اپنے بیٹے کی مثال دیتی ہوں، اس کو بزنس میں انٹرسٹ ہے، فرض کریں، ٹھیک ہے. اب وہ بٹ کوائن کے بارے میں پوچھے گا، وہ جو ہے وہ اسی طرح اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں بات کرتا ہے، وہ نیٹ کے اوپر اس کو دیکھ رہا ہے. اب اگر مجھے نہیں پتا کہ یہ حلال ہے یا نہیں ہے، جیسے وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا اسی طرح ڈراپ شپنگ کے بارے میں، تو اب اگر میں اس کو کہوں اچھا تم سرچ کر لو، اچھا مجھے نہیں پتا، اچھا یہ تو وہ تو یہی سمجھے گا کہ اما کو تو پتا کچھ نہیں ہے، سارا کچھ تو مجھے پتا ہے. تو اب مجھے پتا ہے کہ اس کا فیلڈ آف انٹرسٹ کیا ہے، تو پھر میں اسی فیلڈ آف انٹرسٹ کو اٹھا کے اس کے اوپر سرچ کروں گی. میں اس کے اوپر علماء جو مفتیان ہیں ان کی رائے دیکھوں گی. میں یہ دیکھوں گی دنیا میں یہ کیسے چل رہا ہے. دو چار لوگ جو میری استطاعت میں ہیں، جو آلریڈی بزنس میں ہیں، کبھی میں ان سے بات کر کے پوچھوں گی اچھا یہ چیز ایسے اگر کی جاتی ہے تو اس کے کیا نقصان ہیں یا اس کے کیا فائدے ہیں. پھر جب میں اس سے بات کروں گی اور میں ریفرنس کے ساتھ بات کروں گی تو وہ بات ماننے گا، اور وہ بات مانتا ہے. ٹھیک ہے، تو فرق پڑتا ہے. اگر آپ کی بیٹیاں ہیں مثلاً، اور آپ مثلاً ایک بچی ہے، اس کی آواز بہت اچھی ہے، اور وہ چاہتی ہے یا اس کو اٹریکٹ کرتی ہے فیشن کی فیلڈ، اور وہ اس میں جانا چاہتی ہے، اور وہ اس کو پتا ہے کہ فیشن کی فیلڈ میں جو ماڈلز ہیں وہ کتنا کما رہی ہیں، اور کتنا زیادہ جو ہے وہ ساری دنیا گھومتی ہیں، اور یہ اور وہ بے شمار چیزیں. ٹھیک ہے، تو اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آج کل کے دور میں سب سے زیادہ فیشن جو ہے وہ نکل کہاں سے رہا ہے، کہاں سے رہا ہے، اوریجنیٹ کہاں سے ہو رہا ہے. اس کے بعد آپ اس کے اوپر جو فیشن کی ایڈوانٹیجز ہیں اور جو فیشن انڈسٹری کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، اوتھینٹک، اس کو سرچ کرو گے، اس کے اوپر تھوڑا سا ٹائم لگاؤ گے. اس کے بعد آپ تھوڑا سا کھنگالو
सोशल मीडिया के ऊपर, अब तो मुश्किल भी कुछ नहीं रहेगी ना आपको उठ के जाके कोई अखबार नहीं ढूंढने, कोई आपको लाइब्रेरी नहीं छाननी। आप सर्च करो कि कितनी फेमस मॉडल्स ने सुसाइड की है, कितनी फेमस जो एक्ट्रेसेस थी उनकी वो किस किस बीमारी का शिकार होगी, डिप्रेशन में चली गई, और ये सारी चीजें, ये सारे ड्रॉबैक्स, और ये पड़े हुए गूगल के ऊपर। तो आप पहले दुनिया के फैक्ट्स जो आपको वो बता रही है उसकी डार्कर साइड उसको दिखाओगे, उसके बाद फिर आप उसको, चूंकि आप मुसलमान बच्चे हो, तो अब आप ये देखो कि अल्लाह ताला ने इन सारे नुकसानात से आपको बचाया है। एक तरफ सिर्फ पैसा और फेम है, और दूसरी तरफ लामहदूद नुकसानात हैं, और उससे आपको अल्लाह ताला ने बचाया है कि आप ये काम ना करो। नाउ इट्स अप टू यू, देख लो बेटा, अभी भी करना चाहती हो, अभी भी तुम इस गन में इसमें जाना चाहती हो, तो बहुत बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह आजकल समझदार हैं। जब आप इस तरह के टेक्निकली उनको समझाते हैं तो वो फिर नहीं करते वो काम, वो समझ जाते हैं। बाकी पीछे आपकी दुआएं रहनी चाहिए, दुआओं में कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि दिल अल्लाह के हाथ में, ठीक है, दिल अल्लाह ताला ही पलटने वाले, तो दुआ में कमी नहीं होनी चाहिए। आपके घर बच्चा पैदा हो जाता है ना, तो बस अब आप समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई जिसके बारे में अल्लाह ने आपसे पूछना है। तो फिर अल्लाह ही के दामन को थाम लीजिए, अल्लाह से ही मदद मांगे कि अल्लाह ताला आप ही कर सकते हैं। मैं अपने तक बेस्ट करने की कोशिश करूंगी, वो तौफीक भी आपने मुझे देनी है, मेरे इल्म में इजाफा भी आपने करना है, मुझे हिकमत भी आपने सिखानी है, और इसके दिल को भी आपने पलटना है। लेकिन ये हमने करना है, हम इसको छोड़ नहीं सकते। बीइंग अ टीचर, बीइंग अ पेरेंट, हम इसे छोड़ नहीं सकते। हम इन बच्चों को इनके हाल पे नहीं छोड़ सकते, या सिर्फ इनको दुनिया में कामयाब होता देखकर इनकी आखिरत को नहीं बिगाड़ सकते। मेजोरिटी हम में से माएँ ऐसी भी हैं जिनके बच्चे जो हैं वो एक्सेल करते हैं, बहुत अच्छे नंबर्स देते हैं, लेकिन दीन के मामले में जीरो नॉलेज पे हैं। तो फिक्र करने की जरूरत है ना, सिर्फ दुनिया में तो कामयाबियां नहीं चाहिए हमें, इसमें भी आपके पास हिकमत हो कि किस तरह आप इसको, बच्चे को इस चीज की अहमियत का एहसास दिलाएं कि दीन के बगैर, कुरान के बगैर आपकी जिंदगी जो है, आप जितनी भी अचीवमेंट कर लोगे वो आपको फायदा नहीं देगी। इसी की तरफ पहला कदम है इंशाल्लाह, ये शॉर्ट कोर्स हम स्टार्ट करने लगे। अल्लाह ताला हिकमतें दें और अल्लाह ताला हमें बेहतरीन मददगार इसमें फराहम करें। तो इंशाल्लाह देखते हैं, अगर वो बच्चे जो हैं, जो ये 14 to 19 ईयर के बच्चों के लिए हमने स्टार्ट करना है, तो शॉर्ट कोर्स होगा 2 माह का। तो उसमें ये है कि जो बच्चे कंसिस्टेंट होंगे, और अल्लाह करे कि इजाफा होता ही रहे, अभी तक हमने इसको अनाउंस नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है अभी तक, तो फिर उन बच्चों को इंशाल्लाह हम पूरा जो कुरान है इसी तरीके से उसका तर्जुमा और फहम कराएंगे इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह ताला हमें जो है वो तौफीक दे, अल्लाह की मदद के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन आपने अपने तौर पर आप सब कोशिश जरूर करें, ना सिर्फ ये कि आपके अपने बच्चे, बल्कि आपके इर्द गिर्द जो बच्चे हैं, ठीक है, जो आपके पास नाजरा पढ़ते हैं, जो आपके हमसायों के बच्चे आपके घर आ जाते हैं, आपके बच्चों के दोस्त हैं, सबसे ज्यादा तो फोकस उनके ऊपर करें, अपने बच्चों के दोस्तों के ऊपर, क्योंकि दोस्तों की बातें बच्चे बहुत सुनते हैं और बहुत मानते हैं। तो सिर्फ अगर आप अपने बच्चे को सिखाते जाएंगे और दोस्त को नहीं सिखाएंगे, उसको नहीं बताएंगे, तो फायदा उतना नहीं होगा जितना हो सकता है। तो उसको भी साथ जो है वो करें। इसकी मिसाल एक दफा बहुत पहले मुझे याद है, मैंने पहले भी एक दफा स्टार्ट की थी एक क्लास अपने बच्चों को, और इन कजन्स को फिर मैंने साथ में शामिल किया। तो आप कुछ भी ऐसा करके जहां आप इनको इकट्ठा कर सकें, मसलन अगर आप करीब ही रहते हैं, आप एक कंबाइंड फैमिली में रहते हैं, तो आप कोई केक बेक कर सकते हैं, कोई पिज्जा बना सकते हैं, और बच्चों की कोई ऐसी वो करके जिससे बच्चे आपके पास बैठ जाए, 5 मिनट बैठ जाए, 10 मिनट बैठ जाए, वो पिज्जा खाते खाते, वो गपशप करते करते आप उनको एक अच्छी सी बात बता दें। तो इस तरह आप एक दोस्ती का माहौल डेवलप कर लें अपने इर्द गिर्द के। आपके जो बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चों को और तरीके से समझाया जाता है, जो छोटे बच्चे हैं उनको सिखाने का तरीका और है, जो टीनेजर्स हैं उनको सिखाने का तरीका और है, और जो 20+ हो जाते हैं उनको सिखाने का तरीका और है, ठीक है। तो खुद भी अपनी स्किल्स को डेवलप करें, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दें तो हम भी इसमें आपकी
مدد کر سکیں. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور نجات ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور پھر اللہ سے انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنائیں. ظالموں کے لیے فتنہ بنانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کمزور ہیں تو یہ ہم پر ظلم کریں، یعنی ان کے اختیار میں یہ ہو اور یہ ہم پر ظلم کر کے ہمیں سیدھے رستے سے ہٹا دیں. تو یہ ان کے لیے مزید فتنہ ہے نا، مزید ان کے لیے اپنے عذاب میں اضافے کا باعث بنے. وَنَجِّنَا، اور نجات دے ہمیں بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے. اور وہی بات جو بھی ہم کر بھی رہے تھے کہ اپنی کوشش اور کوشش کے ساتھ دعا اور اللہ پر بھروسہ، یہ وہ واحد راستہ ہے جس سے آپ کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اور وہی کی ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اب یہاں وہ ٹریننگ کا سکھایا جا رہا ہے کہ اب کرنا کیا ہے. نوجوان الگ ہو گئے ہیں، ایک جو گروپ ہے لوگوں کا وہ تیار ہو گیا ہے. باقی ظاہر ہے جن کے گھر کے بچے اس طرح سے ایکٹیو ہوتے ہیں تو بڑوں پر بھی کچھ نہ کچھ اثرات آتے ہی ہیں، وہ بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو آگے ان کی تربیت کا جو طریقہ سکھایا وہ یہ کہ تم دونوں جو ہے وہ اپنی قوم کے لیے مصر کے اندر جو ہے کچھ گھروں کو مقرر کر لو، ٹریننگ سینٹرز. وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور ان گھروں کو مرکز بنا لو، ٹھیک ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور وہاں نماز قائم کرو. اسلامک سینٹرز بنا لو، نوجوانوں کی تربیت کے مراکز بنا لو جہاں پر نماز قائم کی جائے. نماز قائم کرنا ایک پوری فلسفی ہے، پیچھے ہم بارہا اس کو پڑھ کے آئے ہیں. نماز کس طرح اللہ کی فرما برداری سکھاتی ہے، نماز کس طرح ہمارے ایمان کو بڑھاتی ہے، نماز کس طرح ہمارے اندر خشیت پیدا کرتی ہے، نماز کس طرح ہمارے اندر آخرت کا جو ہے وہ ایک آخرت کی سینس ڈیولپ کرتی ہے، نماز کس طرح سے ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے. یعنی پوری کی پوری کردار کی تعمیر ہوتی ہے اس سے، نماز قائم کرنے سے. تو ٹریننگ سینٹرز بنا لو، کچھ گھروں کو مخصوص کر لو اور وہاں پر یہ کام کرو. وبشر المؤمنین، اور جو کوئی سیکھ رہا ہے، جو کوئی عمل کر رہا ہے تو اس کو خوشخبری سنا دو. یعنی بچوں کو یا قوم کو اوور آل ان کو مفت ٹریننگ دینی ہے، ان کو سکھانا ہے. سب سے پہلے انہیں بتانا ہے، سکھانا ہے، پھر باقی آگے باتیں بعد میں آتی ہیں. ہم چھوٹتے ہی اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں سزا. بہت ساری ماؤں کو میں نے دیکھا ہے وہ چھوٹتے صرف پہلے یہی بولتی ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے اللہ عذاب دے گا، اللہ آگ میں پھینک دے گا. اللہ رحم کرے، آپ اللہ کا فرسٹ ہینڈ تعارف کیا کرا رہے ہیں بچے سے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ یہی بات کر رہی ہوتی. تو پہلے آپ سکھائیں گے انہیں، پہلے آپ انہیں اللہ کا تعارف کرائیں گے، تب انہیں بتائیں گے بھئی کہ اگر تم فرما برداری کرو گے تو تمہیں انعام ملے گا، اگر تم نافرمانی کرو گے تو تمہیں سزا بھی مل سکتی ہے. لیکن یہ پتہ ہی نہیں، تربیت ہے ہی نہیں، سکھایا ہے ہی نہیں. محض صرف ڈنڈے کے زور پہ آپ ان کو کہتے جا رہے ہو کہ یہ کرو وہ کرو، یہ نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، یہ نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، یہ نہیں کرو گے تو اللہ کی پکڑ آئے گی. وہ تو ایبزارب ہی نہیں کریں گے نا اس کو جب تک آپ نے ان کو سکھایا ہی نہیں، سمجھایا ہی نہیں کچھ پہلے. سو یہ جو ٹریننگ پروسیس ہے، جیسے بھی میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ سلولی چلتا ہے، آہستہ آہستہ. سب سے پہلے تو آپ کو ان کی مائنڈ میکنگ کرنی پڑے گی، ان کو اس بات پر قائل کرنا پڑے گا کہ آپ نے سننا ہے. کیوں سنیں آپ؟ انہیں لاجک دینی پڑے گی. اور پھر یہ کہ جب وہ سننے پہ تیار ہو گئے ہیں تو اب گریجولی ان کی تربیت
ان کو سمجھایا جائے گا، سکھایا جائے گا کیسے کرنا ہے، آپ کس طرح کرنا ہے، اور آسان سے آہستہ آہستہ مشکل تک 23 سال کا عرصہ لگا تھا مسلمانوں کی تربیت میں، قرآن کے نزول میں 23 سال کا عرصہ لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتدریج اس کو نازل کیا، آہستہ 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 آہستہ۔ ہم کہتے ہیں اوور نائٹ چینج آ جائے۔ آج میں نے ناشتے کی میز پہ بیٹے کو لیکچر دیا تھا، رات کو جو ہے وہ مسجد، کالج سے سیدھا ظہر مسجد میں پڑھنے چلے جائے، ایسے تو نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک مسلسل عمل ہے، مسلسل عمل جس میں آپ نے تھکنا بھی نہیں، ٹھیک ہے، جہاں آپ نے باقی کام کرنے ہیں، دوسرا اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھنا ہے، تھکنا نہیں ہے سمجھانے سے، بتانے سے، لیکن یہ کہ اس چیز کی حکمت کے ساتھ کہ کیسے، ٹھیک ہے۔ وبشر المؤمنین، تو پھر جو کوئی عمل کرتا ہے، جو کوئی بات مانتا ہے، جو کوئی اپنی اصلاح کر لے گا، تو پھر اس کو خوشخبری دے، پھر اس کے لیے خوشخبریاں۔ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ربی حبلی حکمت، اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا فرما، اور اپنے بچوں کے لیے بھی یہ دعا کیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کے لیے بہت سی دعائیں کی، بہت ساری دعائیں آپ کو صحیح بخاری میں بھی ملتی ہیں، مسلم میں بھی ملتی ہیں، مثلا وہ مختلف بچوں کے لیے کی ہیں۔ جیسے حضرت امام حسن اور حسین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اعیذہما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان محمد ومن کل عین لامہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کے لیے یہ دعا صبح شام کے اذکار کے ساتھ شامل کریں۔ شیطان سے جب آپ کے شر سے آپ اللہ کی پناہ میں ان کو دے دیں گے، تو وہ صبح صبح فجر سے کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے ہی ان کو اللہ کی پناہ میں دے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو دعا دی، آپ نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحکمت، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل۔ تو آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، اور اس کے ساتھ آپ ہو اس کے لیے آتا ہے تو ہم کا صیغہ لگا کے اپنی پورے سارے بچوں کا تصور کریں۔ اللہم علمہم الکتاب والحکمت، اللہم فقہہم فی الدین وعلمہم التاویل، اللہم اہدہم، اللہم اکثر مالہم وولدہم وعطل حیاتہم واغفر لہم وبارک لہم فیما آتیتہم، اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، اللہم اغفر ذنوبہم وطہر قلوبہم وحسن فروجہم، اللہم الحقہم بالصالحین وہب لہم من الصالحین من ازواجہم وذریاتہم، اللہم اغفر لذریتی ولابناء الذریتی ولابناء ابناء الذریتی۔ دعائیں، اور پھر حکمتیں سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو حکمت دے، ان کے ایمان میں اضافہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کو علم نافع عطا کریں، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام نوجوانوں کو، تمام امت مسلمہ کے نوجوانوں کو دین حنیف کے اوپر چلنے کی توفیق دیں، استقامت دیں۔ جو بچے آلریڈی اس فیلڈ میں ہیں، اس میں کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا کریں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہترین ساتھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔